शुरू करते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू सिया कॉन्वर्सेशंस। आप सबको मालूम है कि सिया कॉन्वर्सेशंस का मकसद ये है कि हम इकोनॉमिक नैरेटिव में ज़रा डीपली जाएं। बहुत लोग टीवी पे जो बात करते हैं, 5 मिनट मिलते हैं, मैं भी जाता हूँ, 5 मिनट मिलते हैं, बात होती कोई नहीं, कंप्लीट कोई होती नहीं। डिटेल में हम जा नहीं सकते। हम लोग डिटेल में जाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की का नैरेटिव जो है उसको ठीक करें। तो आज मुझे बड़ी खुशी है, मेरे साथ हैं एहसन मलिक साहब, जो माशाल्लाह आपके वेल नोन पर्सनालिटी है। टीवी पे आपने बहुत देखा होगा, इनका अपना भी एक टीवी पे यूट्यूब पे चैनल है। एंड ही डज अ लॉट ऑफ वेरी गुड इंटरेस्ट एंड इज वेरी पैशनेट। काम भी इनका रियल एस्टेट है, पर इज वेरी पैशनेट अबाउट रियल एस्टेट। और आपको पता है मैं भी रियल एस्टेट के बारे में बड़ा पैशनेट हूँ। तो इट शुड बी एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन टू फाइंड आउट कि एक तो रियल एस्टेट होता क्या, इसकी अहमियत क्या है, और इसके खिलाफ हुकूमत क्यों रहती है। ये हम चीज़ें बात करेंगे आज, एहसन साहब से पता करेंगे। एहसन साहब, आपकी नज़र में रियल एस्टेट क्या है? इज इट फ्री खरीद और फरोख्त, फरोख्त और प्लॉट, क्या है रियल एस्टेट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और रियल एस्टेट बेसिकली तो अगर आप पूरी दुनिया को देखें तो मैं ये समझता हूँ एक तरक्की का एक स्टेप है, आपकी बेसिक नीड है। बट अनफॉर्चुनेटली हमने पाकिस्तान में इसको हुकूमती पॉलिसीज की वजह से बेड़ा गर्क कर दिया है और एक नेगेटिव इम्पैक्ट बना के रख दिया रियल एस्टेट का, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने अपनी अपनी 1.5 इंच की अलग अलग मस्जिद बना के, कोई बिल्डर अपने आप को कहलाता है, कोई डेवलपर कहलाता है, बट दुनिया में रियल एस्टेट का वर्ड यूज होता है और आपकी और मेरी इस पे काफी दफा सिटिंग्स भी हो चुकी हैं। बट हर एक ने अपने बेनिफिट लेने के लिए, अपना अपना चूरन बेचने के लिए एक अलग अलग मैकेनिज्म बनाया हुआ है। हम्म। जी। और उसके बाद ये है कि गवर्नमेंट हमारी जो है, जब उसका दिल करता है इस सेक्टर के लिए एक ऐसी पॉलिसी अनाउंस करती है जिसके बाद मुल्क में इकोनॉमिक व्हील अलग रुकता है, कैपिटल फ्लाई अलग होता है, और ऐसी जगहों पे पैसा पार्क होना शुरू हो जाता है जिसका गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं होता। जैसे अभी पिछले 2-3 साल से गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट सेक्टर को अंडर स्ट्रेस रखा हुआ था। तो लोग कभी गोल्ड में जा रहे हैं, सिल्वर में जा रहे हैं, क्रिप्टो में जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, गल्फ जा रहे हैं। चलो वो तो उनका सारों का शौक पूरा हो गया। जो बाहर गए थे उनको पता चल गया कि उनके साथ क्या हुआ है और क्या करना चाहिए था पाकिस्तान में। तो हम्म। अभी रिसेंटली आपने भी सुना होगा, पिछले कुछ एक हफ्ते से दोबारा एक बज आ रही है कि शायद जो सुई हुई गवर्नमेंट है और प्राइम मिनिस्टर को ख्याल आया है कि हम हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन को लेकर चलें। जब भी इन्होंने कोई ऐसा काम करना होता है तो ये हाउसिंग का और कंस्ट्रक्शन का अम्ब्रेला पकड़ लेते हैं। पता नहीं इनको रियल एस्टेट का वर्ड यूज करते हुए कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, चाहे हमारे वो अरबाब इख्तियार हैं। एक वर्ड यूज होता है पूरी दुनिया में, रियल एस्टेट। जब तक आप इस रियल एस्टेट को, रियल एस्टेट की मार्केट नहीं बनाएंगे, रियल एस्टेट को रेगुलेटर कोई इसका अपॉइंट नहीं करेंगे, तब तक इसका यही हाल रहेगा। हम्म। एहसन साहब, मैंने ये कुछ शहरों की तस्वीरें आपके लिए इकट्ठी की हैं। सर। मैंने कहा जरा थोड़ा सा हम इस पे वो भी देख लें, ना, कि क्या बाकी लोग क्या कर रहे हैं। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा आपके साथ स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। ये हमारे शहरों की सूरत हाल जो है, देख रहा हूँ इस्लामाबाद में F6 G6 वगैरह 2 स्टोरी के घर हैं। अगर आप चले जाएं दुनिया में, दुनिया का निज़ाम कुछ ऐसा है। ये है जी अ, चाइना का एक शहर। देखें, बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें, ऊंची बिल्डिंगें, लोग अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं। ये है कायरो, नहीं सॉरी, वो ताशकंद। ये है आपका क्या कहते हैं, अ, अब मैं भूल गया, मेरा ख्याल पेरिस है शायद। ठीक है जी। ये है आपका इस्तांबुल। ये है आपका ये कायरो। मैंने बहुत शहर
آپ نے بھی پھرے ہیں دنیا میں بھی پھرا ہوں. میں ہر شہر جا کے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جی آپ کا وہ 2 سٹوری کے گھر کہاں ہیں؟ 2 کنال والے، 1 کنال والے، 3 کنال والے. لوگ ہنس پڑتے ہیں، کہتے ہیں یار وہ شہر سے 10-15 میل 20 میل باہر چلے جاؤ شاید مل جائے. وہ بالکل ایسے ہی. فارمز جنگلات میں مل جاتے ہیں. شہر کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں. شہر کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں اور لوگ فلیٹس میں رہتے ہیں. جی ہمارے ہاں پلاٹس کا نظام جو ہے اس پہ ذرا کامنٹ کریے. یہ کیا ہے کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی، میں نے فار ایگزامپل احسن صاحب خود پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے سوئی گیس ہاؤسنگ سوسائٹی میں لاہور میں. 30 سال ہو گئے ہیں، وہ کہیں نہیں جا رہی، ختم ہوگی تقریباً. اسی طرح پہلے لیا تھا راوین ہاؤسنگ سوسائٹی جو کہ میں گورنمنٹ کالج کو پڑھا ہوا. وہ 40 سال لگے اس کو، اور پھر جا کے ڈیفنس نے اس کو لے لیا تو شاید ہمارے بچ بچا ہو گیا. ہم نے جو 2 کنال کا پلاٹ لیا تھا ہمیں اس زمانے میں وہ 10 مرلے ملا. تو یہ کیا یہ ریئل اسٹیٹ ہوتا ہے؟ ندیم بھائی، آپ کی جو آئیڈیا ہے اس پہ میری آپ کی کافی ڈبیٹ ہوئی. ایشو یہ ہے، ہم تھوڑا سا پہلے پاکستان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. جی جی. آپ نے جو پکچر دکھائیں دنیا کی، ہوں، بالکل ویسے ہونا چاہیے. ہمارے ہوں، جو مین ایریاز ہیں اسلام آباد کے، F6 F7 F8، ایون اس میں جو گورنمنٹ ہاؤسز ہیں وہ ہوں، سنگل سٹوری اور مطلب ویسٹیج آف لینڈ ہے. ہوں، اتنی پریشیس لینڈ ہے یہاں پہ آپ کو 4 سٹوری، آپ کو 5 سٹوریز فلیٹ دینے چاہیے. بٹ اگر آپ ون انڈیویجول احسن ملک یا مسٹر زید بکر عثمان کی بات کریں تو وہ فلیٹ لائف کو پسند نہیں کرتا. اس کو پیس آف مائنڈ نہیں ملتا جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ لینڈ میری ہے. تو اس وجہ سے شاید ہم نہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر پائے، نہ لوگوں کو اس سائٹ پہ ڈائیورٹ کر پائے. بٹ ابھی ماشاءاللہ پچھلے 5-7 سالوں میں ایک شفٹ آئی ہے ہائی رائز کی. اب اس کے اندر ایک جو سب سے بڑا پرابلم ہوا لوگوں کے ساتھ وہ یہ کہ 90% فراڈ نکلے. 10% لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، ایک تو اس ملک میں ریل اسٹیٹ کا ریگولیٹر کوئی نہیں ہے. دوسرا، کوئی بھی پروجیکٹ ہے جو پبلک منی سے بنانے کی بات ہوتی ہے اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اس کا ایسکرو اکاؤنٹ نہیں ہے. میں ایک پروجیکٹ، یا ندیم بھائی ہم دونوں مل کے ایک پروجیکٹ اناؤنس کر دیں کہیں پہ بھی اسلام آباد میں، لوگوں سے پیسے اکٹھے کریں اور دبئی چلے جائیں، پرتگال چلے جائیں، ٹرکی چلے جائیں، بعد میں نیب کی پلی بارگین کروائیں اور چیزیں سیٹل کروا لیں. اس ملک کا سب سے بڑا المیہ ہی یہ ہے کہ ہم ریل اسٹیٹ کو ریگولیٹ نہیں کر پاتے. بٹ ابھی میں دیکھ رہا تھا منسٹری آف ہاؤسنگ میں کیپٹن محمود صاحب ہیں، وہ اس پہ کافی کام کر رہے ہیں. اور ابھی 3-4 دن پہلے انہوں نے پرائم منسٹر کو ایک پریزنٹیشن بھی دی ہے کہ ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. بٹ اللہ کرے کہ چیزیں سموتھ وے میں چلی جائیں. بٹ اس میں آپ کا بھی ایک کنسرن ہے اور میرا بھی ایک کنسرن ہے کہ سارے سرکاری افسر بیٹھ جاتے ہیں جن کو گراؤنڈ ریالٹی کا ککھ نہیں پتا ہوتا. میں آپ کو بڑا، آپ انجوائے کریں گے، آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. آپ کے نالج میں ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا، پرائم منسٹر صاحب نے ایک ابھی ایک سٹیپ لیا ہے کہ ہم ہاؤس لون دیں گے اور سبسیڈائز دیں گے، اور 5% کے اوپر 10 سال کے لیے آپ کو اپ ٹو 10 ملین تک کا لون ملے گا. اچھا، اب وہاں پہ چیئرمین FBR بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ چیئرمین CDA صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ وہاں پہ میکنزم یہ ہے، یو سیو مائی بیک آئی سیو یور بیک. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. بہت اچھی میئر ہے پرائم منسٹر کا، ان کا بہت اچھا ویژن ہے. بٹ آگے جو اس کو امپلیمنٹ کرنے والے ادارے ہیں ان کا بلنڈر دیکھیں. اب اگر میں نے ایک بینک لون لینا ہے، اس پہ لین مارک کروانی ہے، اس کے جو چارجز ہیں، جو اپریزل کمپنیز کے چارجز ہیں، وہ ڈسکس نہیں ہوتے کیونکہ وہاں پہ گراؤنڈ کا آدمی کوئی نہیں بیٹھا ہوا جو ان کو نگیٹ کرے. وہاں پہ چیئرمین CDA بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھتا کہ یار پرائم منسٹر صاحب لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے CDA کی ٹرانسفر فیس 3% آف دا FBR ویلیو رکھی ہوئی ہے، جو کہ پچھلے 1 سال میں آپ نے پہلے 250 روپے گز سے 1% پہ لے کے گئے اور پھر 3% FBR ویلیو پہ لے گئے. تو جب آپ ایسے میکنزم کو ساتھ لے کر چلیں گے، یہ جو کیپٹل فلائی ہوا، دبئی جو گیا پیسہ، یا
मिडिल ईस्ट में गया या यूरोप गया या पुर्तगाल गया, उसकी वजह यही थी पाकिस्तान में। तो मेरी नहीं, पर आपके एहसन साहब, रीरा तो हमारी बन गई है, और रीरा जो है उसका इंचार्ज डिप्टी सेक्रेटरी हाउसिंग है, ठीक है। और हमने इतनी रेगुलेटरी एजेंसी बनाई है एहसन साहब, नेपरा बनाई, पेमरा बनाई, फलानी राह बनाई, फलानी राह बनाई, हजारों हमारे पास, मैंने गिनी थी, सॉरी एक दफा गिनी थी, मैं आपको सच बता दूं कि 122 रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, ठीक है। और बिल्कुल वो ठीक क्या है। कर रही हैं, आपको पता है पेमरा क्या कर रही है? पेमरा हमारा मुंह बंद करने की कोशिश कर रही है, कह रहे बोलो ना तुम साले, तुम्हें हम जेल में डाल देंगे। क्या ये चाहिए हमें? रेगुलेशन जब आप कहते हैं मैं डर जाता हूँ, क्योंकि मैंने रेगुलेशन इस मुल्क में जो देखी है, वो रेगुलेशन ये है कि एक अफसर आ जाएगा, अफसर क्या सॉरी कह दे, सीधा डीएमजी आ जाएगा, पीएस का अफसर आएगा, वो बैठेगा, उसके पास 3 गाड़ियां होंगी, 2 घर होंगे, उसके पास माशाल्लाह काफले ऑफ चपरासी होंगे। क्या ये रेगुलेशन चाहिए? रेगुलेशन क्यों चाहिए आपको? मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ, हाँ, नदीम भाई, सीडीए, हम इस्लामाबाद बैठे हम्म, हुए हैं ना, मतलब हम्म, ये दुनिया में कहीं पॉसिबल है कि एक चीज सीडीए ही अनाउंस करे और वही उसका रेगुलेटर हो, वही उसके बायलॉज बनाए? हमें एक थर्ड पार्टी चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, जो चीजों को मैनेज करे। मतलब हम्म, अभी आपने जैसे डिप्टी सेक्रेटरी हाउसिंग की बात की, मैंने आपको एक हम्म, छोटी सी एग्जांपल दी कि ये हम्म, प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग थी, हम्म, उसमें तमाम सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर सब बैठे हुए हैं। अब वहां पे कौन किसको बताए कि भाई ये ग्राउंड रियलिटी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ये है, जो ना हम्म, चेयरमैन एफबीआर साहब आपको बता रहे हैं, ना आपको सीडीए के चेयरमैन साहब बता रहे हैं, क्योंकि दोनों आपकी एक एक आंख का तारा है। हम्म, 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 हम्म। जब पर देखिए, तक आप 2000 बल्कि सॉरी 1997 में शहबाज शरीफ ने मुझे कहा था तुम मेरे साथ आगे काम करो, एडवाइजर लग जाओ। खैर मैं आया नहीं, पर उनसे बड़ी तवील बात हुई और उनको मैंने बड़ा कहा। लाहौर के बारे में बात कर रहे थे हम, वो चीफ मिनिस्टर थे, कि जी लाहौर में आप हाई राइज बना दें, डाउनटाउन लाहौर जो है इस वक्त लंदन से दुगना पॉपुलेशन में शहर है, लंदन से दुगनी पॉपुलेशन है, और वहां आपने सबको बंद किए हुए 2 स्टोरी के घरों में। तो फिर लाहौर ने कहीं तो फैलना है ना हसन साहब। शाहदल शाह का चूहा आपको पता है ना, जबकि उसका सर दबा देते हैं तो वो बेचारा कहीं और फैलता है, उसकी बिल्कुल। ब्रेन खत्म हो जाती है। तो लाहौर बिल्कुल वो बन चुका है कि आपने डाउनटाउन बंद कर दिया है, वो माल रोड आपने बंद कर दिया है, आपने माल रोड से आगे सब डेवलपमेंट बंद कर दिया है। पहले आपने कहा गुलबर्ग में डाउन वो होगा सिटी सेंटर, अब का गुलबर्ग में नहीं होगा, अब वॉल्टन में होगा। तो यार ये तमाशे जो बन रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं मेरी मर्जी सब कुछ होगा। माल रोड क्यों बंद किया? क्योंकि उनके सरकारी घर साथ थे, क्योंकि जीओआर लग रहा था, उन्होंने कहा जीओआर के साथ हाई राइज कंस्ट्रक्शन कोई ना हो। अब ये है कि लाहौर में फ्लैट आपको मिलता ही नहीं। हाँ, कुछ आर्मी ने शुरू किए हैं वो डीएचए फेज 9 में या उससे भी आगे। तो अब वहां जाके अगर फ्लैट में रहना तो फायदा क्या है? दूसरी जो आपने बात कही बड़ी मजेदार, कि हमें जमीन चाहिए। देखिए, यही लोग जब दुबई में जाते हैं तो जमीन नहीं लेते, फ्लैट लेते हैं। यही लोग लंदन में जाते हैं तो फ्लैट लेते हैं, वहां जमीन नहीं मिलती इनको। तो इसका मतलब है लोग फ्लैट में रहना चाहते हैं। दूसरी चीज एक और, जब शहबाज शरीफ को 2013 में मैं एडवाइस कर रहा था, अगेन इनफॉर्मली, तो मेरी बड़ी लड़ाई हुई। मैंने कहा जी हम बनने दें, चीजें बनने दें, क्योंकि ऐसा था मेरे नजरिए में, रियल एस्टेट इज कंस्ट्रक्शन। जमीन की तो वैल्यू लोकेशन की होती है और कुछ नहीं होती। इंसान रियल एस्टेट बनाता है जब वो कुछ कंस्ट्रक्ट करता है ऊपर। और अब इस्लामाबाद में अगर आप देखें तो F6 F7 में 25-30 करोड़ रुपया कनाल जमीन है, एक कनाल 25-30 करोड़ का है। ऊपर बिल्कुल आप एग्जैक्टली। झोंपड़ी डाल देते, ऊपर आप झोंपड़ी डालते हैं 5 करोड़ की। तो आपने जमीन को डेवलप किया है ओनली बाय 5 करोड़। दैट मीन्स कि 20% कंस्ट्रक्शन वैल्यू है, बाकी आपकी वो जमीन की वैल्यू है। लैंड वैल्यू। मेरा तो ख्याल है ये उल्टा होना चाहिए, 80% डेवलपमेंट होनी चाहिए और 5% लैंड वैल्यू होनी चाहिए। ये अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो हम ऑटोमेटिकली ऊपर जाएंगे। इस्लामाबाद में किराया आप देखें, मैं किराए पे रहता हूं तो मैं देखा कि मैं एक छोटा सा पोर्शन लेता हूं 3-4 करोड़ लाख का। ओ भाई क्यों नहीं बनने देते 10-15 स्टोरी, 4-5, चलो 4-5 स्टोरी, 6 स्टोरी, जो भी कुछ। वो कहते नहीं 2 स्टोरी पे अड़े रहेंगे हम, ठीक है। और ये कौन कहता है? ये ब्यूरोक्रेट कहता है, सीडीए कहता है। अब सीडीए एक रेगुलेटरी बॉडी है ना, फिर डेवलपर भी है। तो सीडीए जो है, तो सीडीए के होते हुए हमें और क्यों रेगुलेटर चाहिए बताइए? नहीं सर, हमें सीडीए के होते भी तो प्रॉब्लम है। मैंने भी आपको बताओ। बताया ना कि सीडीए का ही सबसे बड़ा इशू है कि अभी आप ये देखिए, अब जो प्राइम मिनिस्टर करने जा रहे हैं, उसमें हम्म, सबसे बड़ी हर्डल
ان کو یہ کوئی کنوے نہیں کر پا رہا کہ جو ٹرانزیکشن کاسٹ ہے، ٹرانسفر فیس ہے، وہ بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ اب سی ڈی اے کے افسران کے اپنے جو گھر ہے، جو ان کو سرکاری طور پہ ملے ہوئے ہیں، اگر وہ اس کو 4 سٹوری 5 سٹوری پہ لے جائیں گے تو سب سے زیادہ تو موت ان کو پڑے گی، جو وہ نہیں چاہتے۔ جب تک آپ کو میں دیکھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، جب تک سر یہ تب تک پاسبل نہیں ہے جب تک ان بیوروکریٹس کے ساتھ پرائیویٹ سٹیک ہولڈر نیوٹرل، لاڈلا نہیں، ورنہ ایک دو لاڈلے یہ کھانا پوری کے لیے ساتھ بٹھا لیتے ہیں کہ جی ہم نے فلانے مسٹر ایکس وائی زیڈ کو بٹھا لیا تھا، اور وہ میرا یہ ماننا یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک لیبل ضرور ہوتا ہے کہ وہ ڈیولپر ہے یا بلڈر ہے، بٹ دے آر ناٹ پریکٹسنگ ان ریالٹی، کیونکہ وہ ایک نام ہے، بڑا نام ہے، تو چلو ان سے انپٹ لے لیتے ہیں۔ بٹ گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ میں نے آپ کو بتا، ابھی یہ ہاؤس فائنینس کی جو بات ہو رہی ہے، جو موسٹ لائکلی 7 اپریل کو شاید ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے کہ پرائم منسٹر کنونشن سینٹر میں ہاؤس لون اور مورگیجز کے اوپر پبلک کو خوشخبری سنائیں گے، اناؤنس کریں گے کہ آپ 5% پہ گھر لے سکتے ہیں، اور ہم آنے والے ٹائم میں بجٹ میں انشاءاللہ ریل اسٹیٹ کو ایک اچھا ریلیف دینے جا رہے ہیں کہ شاید ایک کوئی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو، ہم جو ہمارا پیسہ باہر گیا ہوا ہے اس کو اٹریکٹ کر پائیں۔ اب اس کے اندر آپ مزے کی بات یہ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک سرکولر کرتا ہے تمام بینکس کو کہ جی آپ یہ لون دیں۔ یہ اگر آپ کو یاد ہو، جو پرائم منسٹر پہلے عمران خان صاحب تھے، ان کا بھی یہ خواب تھا 50 لاکھ گھر، بٹ جو بینکوں کا میکنزم ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کو یہ مانتا ہوں کہ عام آدمی تو وہ لون اویل ہی نہیں کر سکتا بینک کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہوئے، کیونکہ بینک اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہاؤسنگ فائنانس کمپنیز ہیں، جن کی ایکسیس تھوڑا سا بینک سے نیچے کے لیول پہ ہے، عام آدمی تک رسائی ہے، آپ نے ان کو انگیج نہیں کیا۔ پرائیویٹ کمپنیز یا آپ این جی اوز کہہ لیں، لائک جیسے اخوت ہے، آپ نے اس کو انگیج نہیں کیا کہ عام آدمی جن تک پہنچ جاتا ہے یا وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ تو بٹ جو کرکس ہے اس بات کا کہ میرے خیال میں پرائم منسٹر، سیکٹری ہاؤسنگ جب دوبارہ کوئی بھی میٹنگ چیئر کرتے ہیں، اس میں ایسے لوگوں کو انوالو کریں جن کا گراؤنڈ پہ ایکسپیرینس ہے۔ ان ایسے لوگوں کو نہ بٹھائیں کہ یار یہ بندہ فلانی کمپنی کا مالک ہے تو اس کو پتا ہے، جاب نالج ہے، کیونکہ ابھی تو تک کی سر جو مجھے بتائیے، یہ جو مارگیج اناؤنس کرنے لگے ہیں 7 اپریل کو، سر اس پہ کوئی اسٹڈی ہوئی ہے؟ کسی نے کوئی اسٹڈی کی ہے اس پہ؟ سر اس پہ یا یہ اسٹڈی تو پرائم منسٹر آلریڈی، کو رات کو خیال آیا تو ہو گیا؟ پرائم منسٹر کو رات کو خیال آیا یا کسی نے ان کے کان میں پھونکا، انہوں نے کہا 5% پہ یہ دے دو؟ اس پہ کسی نے کوئی اسٹڈی کی ہے؟ جی بالکل، اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، مزے کی بات آپ انجوائے کریں گے۔ یہ جو ہمارا لاسٹ بجٹ آیا تھا نا، اس میں ایک آپ یہ کہہ لیں اس میں امینڈمنٹ آئی تھی، ایک امینڈمنٹ تو نہیں، ایک قانون بنایا تھا کہ ہم ہاؤس لون کے اوپر ٹیکس ریبیٹ دیں گے۔ تو اب وہ باعث شرمندگی، اب تو اگلا بجٹ آ رہا ہے، تو اس کو کور اپ کرنے کے لیے، اور آخر میں جب آپ کا پورے ملک کا کیپٹل آپ اڑا چکے ہیں، تو پھر آپ نے سوچا کہ نہیں یار، ہاؤسنگ فائنانس کو دیکھنا چاہیے۔ اور پلس کچھ ایسے لوگ ہیں پاور کوریڈورز میں جن کے اپنے پروجیکٹس ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں اکنامک ویل چلے، ان کا چورن بکے، ان کی پروڈکٹ بکے، تو انہوں نے یہ ہاؤس فائنانس کا میکنزم بنایا، اور گورنمنٹ کو، پرائم منسٹر کو، میں اس کو پرسنلی اچھا سمجھتا ہوں اگر یہ گراس روٹ لیول تک چلا جائے، ہر اس آدمی کو یہ اپرچونٹی اگر مل جائے جس میں کہ وہ گھر میں رینٹ پہ رہ رہا ہے، وہ اپنے فلیٹ پہ یا گھر میں شفٹ ہو جائے، تو جو اگر اس کی رینٹل اماؤنٹ تھی، اگر اس کو تھوڑا بہت پلس کر کے اگر وہ بینک کا مارک اپ پے کرتا ہے، اٹس اے گڈ تھنگ۔ سر جی، میں بہت سارے لوگوں سے جب ملتا ہوں تو میں بدتمیزی سے ان سے پوچھتا ہوں ان کی تنخواہ کیا ہے۔ تو بالکل میرے ٹھیک ہے، دوستوں کے گھر جو نوکر ہیں ان کی تنخواہ 30 سے 50 ہزار روپے تک ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب وہ 30 سے 50 ہزار روپے تک میں حساب لگا رہا تھا، اگر ان کو 1 کروڑ روپیہ لون مل بھی جائے تو ان سر کو 5 لاکھ روپیہ سال کا دینا پڑے گا 5% پہ، ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، 5 لاکھ سال مینز رفلی اباؤٹ 45,000 روپیز اے منتھ۔ تو وہ ٹھیک ہے، لوگ تو آؤٹ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بالکل بعد اگر میں سیکریٹریٹ میں چلا جاتا ہوں، جب میں تھا بائیڈ میں یا پلاننگ کمیشن میں، تو ایک گریڈ 18 کی تنخواہ میرا خیال 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ ہے،
وہ بھی بیچارہ افورڈ نہیں کر سکے گا. کیونکہ میں زندگی میں نے 40 سال امریکہ کاٹے ہیں، تو میں نے مارگیجز لی ہیں 3 4. ٹھیک ہے. تو مارگیجز کا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ جی کم از کم آپ کچھ ڈاؤن پیمنٹ رکھیں. تو ڈاؤن پیمنٹ نارملی کہتے ہیں 20 30% آپ رکھ لیں. اس کے بعد اب 1 کروڑ 20 لاکھ کا، مجھے تو اسلام آباد میں کچھ نہیں، نہ لاہور میں، کسی شہر میں 1 کروڑ 20 لاکھ کا کچھ نہیں ملتا. ٹھیک ہے. بالکل اگر ایسے کچھ ہی ہے. ملے گا تو وہ میرے خیال پتہ نہیں کہاں ملے گا. مجھے تو لاہور میں نظر کوئی یہ نہیں آ رہا. چکری ٹھیک کے ہے. پاس سر. چکری کے پاس مل جائے گا. ہاں مل جائے گا میں سر. میں ڈھونڈتا رہتا ہوں، مجھے تو نہیں ملتا. خیر، نہیں، اگر مل بھی جائے گا تو پہلی چیز تو اگر وہ پہلے اس کے پاس کچھ پیسے ہونے چاہیے. اگر اس کے پاس 20 25 لاکھ ہے تو اس کو مارگیج دے گا، ورنہ بینک کیوں اس اچھا کو 10% مارگیج. ایسا ڈاؤن پیمنٹ جو اچھا. مارگیج پہ جو بھی لینے جائے گا اس نے ہاں، 10% پے کرنا ہے. اچھا. ریمیننگ ہاں، جو اماؤنٹ ہے 90 لاکھ روپیز ہاں، وہ اس نے 10 سالوں میں دینا ہے. 10 سالوں میں دینا ہے. تو پھر تو ذرا اور بھی مشکل ہوگی، کیونکہ پھر تو 10 لاکھ روپے مہینہ دینا پڑے گا اس سے. تو 10 لاکھ سال، 10 لاکھ روپیہ سال دینا پڑے گا. میرا خیال ہے یہ میتھمیٹکس اس کا ورک کبھی کر ہی نہیں سکتا، نہ کرے گا. ٹھیک ہے. پر دوسری طرف چلتے ہیں. ایک تو فائنانس کا، دوسری چیز سپلائی. مجھے بتائیے کہ سپلائی آف ریئل اسٹیٹ کیا ہے. میں احسن صاحب پورے اسلام آباد لاہور میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں چیزیں لینے کے لیے. میں نے پلاٹ ہی لیے ہیں. گھر تو میں افورڈ نہیں کر سکتا. فیز 7 میں لاہور میں اب گھر ہو گیا 15 لاکھ کا، 15 کروڑ سوری. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسلام آباد تو اب ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے. اسلام بالکل آباد ایسے تو ہی. چھوڑے 25 30 کروڑ روپیہ ہے. ٹھیک ہے جی. میں اللہ تک ماشاء اللہ اتنی زندگی کام کیا ہے، باہر کام کیا ہے، تھوڑی سیونگز بھی ہے. میں نہیں افورڈ کر سکتا اسلام آباد. میں واشنگٹن افورڈ کر سکتا ہوں، لنڈن افورڈ کر سکتا ہوں، اسلام آباد نہیں افورڈ کر سکتا. دبئی افورڈ کر سکتا ہوں، اسلام آباد نہیں. کیونکہ احسن صاحب میں ایک اکنامکس کی بات کرتا ہوں. ہم نے سپلائی کو لمٹ کیا ہوا ہے. سپلائی ہے نہیں. آپ جب مجھے فورس کرتے ہیں کہ میں پلاٹ لوں اور اس کا انتظار کروں 30 سال، 30 سال تو زندگی گزر جاتی ہے بندے کی. وہ پلاٹ لے کے یہیں بیٹھا پہ ہوتا ندیم ہے. بھائی، ندیم بھائی یہیں پہ پلیز. ہاں. یہ 30 سال کی بکواس کیوں ہے اس ملک میں؟ اصل کوشچن یہ ہے. میں یا آپ کسی ڈیولپر یا بلڈر کو پیسے دیتے ہیں اور وہ ہوں. پرومس کرتا ہے کہ میں 3 سال میں یا 4 سال میں ہینڈ اوور یا ڈلیور کروں گا، اور اس کے اوپر میں گورنمنٹ کو ٹیکس بھی پے کر رہا ہوں، تو کیا گورنمنٹ صرف اتنا انشور نہیں کروا سکتی؟ نہیں کروا سکتے. نہیں، پھر گورنمنٹ نالائق ہے. نہیں، اگر بالکل نہیں مانتا کروا سکتی تو پھر گورنمنٹ نالائق ہے. ہوں. گورنمنٹ یا پکی اس کی جو بیوروکریسی ہے جو اس کو دیکھ رہی ہے وہ نالائق ہے. پکی پھر نالائق ہے. پھر ان کو چھوڑ دینا چاہیے. ان کو 3 مہینے کے لیے کسی سمجھدار آدمی کو اپنی سیٹ دینی چاہیے تاکہ وہ آپ کو کام کر کے بتائے کہ کام ایسے ہوتا ہے. سر اور جی. ہر چیز اس ملک میں ممکن ہے. کیونکہ میرے یہ کنفرم افرم بلیف ہے. آپ موٹر پہ جاتے ہیں نا سر، ہوں، 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 ایکسیپشن چھوڑ کے آپ کیسے انسان کی طرح گاڑی چلاتے ہیں. ہوں، بٹ یہی آپ اسلام آباد میں ہوں گے، آپ ریش ڈرائیونگ کریں گے. کیونکہ ہوں، وہاں پہ لا کی امپلیمنٹیشن ہے. ہوں، اسلام آباد یا لاہور یا کراچی میں لا کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ہوں، ہوں. تو جہاں اسٹیٹ یا گورنمنٹ کچھ امپلیمنٹ کروانا چاہے گی وہ ہو جائے گا. جہاں پہ بلیک میل ہوتی ہے، ایسکرو اکاؤنٹ کیوں نہیں بننے دیا جاتا؟ کیونکہ لوگوں نے، آپ کی بلڈرز، ڈیولپرز اور اداروں کے لوگوں نے پیسے کھانے ہوتے ہیں. احسن صاحب، حکومت نے لا امپلیمنٹ کی ہوئی ہے پوری. ریل اسٹیٹ سیکٹر میرے نظریے میں اوور ریگولیٹڈ ہے. بہت ریگولیشن ہے. مجھے بتائیے، اگر میں اپنے شہر پہ، میں گھر پہ تیسری سٹوری پہ کچھ بھی کر دوں، پکڑ لیتے مجھے. تیسری سٹوری نہیں بننے دیتے. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں، اتنی مہنگی دنیا میں تیسری سٹوری کیوں نہ بناؤں؟ کیوں نہ بناؤں؟ چوتھی کیوں نہ ہو، پانچویں کیوں نہ بناؤں؟ ایک جو میں جو F6 میں رہ رہا تھا، ایک گھر، ایک فلیٹ کا، سوری فلیٹ نہیں، ایک پورشن، اس نے 2 سٹوری کے گھر میں 3 پورشن بنائے ہوئے تھے. 2 نیچے ایک اوپر. اور وہاں میں 3 لاکھ روپیہ کرایہ دے رہا تھا ایک پورشن کا. CDA کے چیئرمین کو، چیئرمین نہیں، وہ کوئی ڈی جی سی تھا، اس کو میں نے ایک دفعہ میرے گھر آیا تو میں نے کہا یار تیسری سٹوری کیوں نہیں بنا دیتے ہو تم؟ چوتھی کیوں نہیں بنا دیتے ہو؟ کہتے نہیں. تو انہوں نے یہ لا امپلیمنٹ کی ہوئی ہے، اور پورے پنجاب میں، اب کراچی میں ہو سکتا ہے، آپ تیسری سٹوری کہیں نہیں بنا سکتے. آپ میرے ساتھ چلے باغبان پورا، اتنا قیمتی اچھا لینڈ ہے. گندے گھر برے برے بنے پڑے ہیں. لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ بنانے دیں تاکہ ہم ان کو کچھ بنائیں. وہ کہتے نہیں بنانے دیں گے. آپ چلے سمن آباد،
तीसरी स्टोरी नहीं बन सकती। समनाबाद शहर के अंदर आ गया। आप चले चबुर्जी, चबुर्जी से बेहतर क्या इलाका हो सकता है? वहां गंदे गंदे पुराने दो स्टोरी घर बने। ये ब्यूरोक्रेट कहते हैं कोई नई चीज तो बन नहीं सकती, पुरानी चीजें बस प्रिजर्व करो। इस ये जो माइंडसेट है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि रेगुलेशन तो है, और रेगुलेशन ये करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब इसने कह दिया कोर्ट ने कि जी आप ना आए, वो क्या कहते हैं, घर घर के अंदर, सॉरी, आप घर के अंदर कुछ नहीं बना सकते, ना दफ्तर ना कुछ ना कुछ। रेगुलेशन इंप्लीमेंट करते हैं ये। तो रेगुलेशन तो हमारे पास बहुत है। हमें नहीं रेगुलेशन सही डॉक्टर चाहिए। साहब नहीं बना सकते तो क्या एग्जिस्ट नहीं करते गेस्ट हाउस, स्कूल, ब्यूटी पार्लर्स, हम्म, लॉयर्स के ऑफिसेज, डॉक्टर्स हम्म, के क्लिनिक? हम्म। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये और अलामत है, ये अलामत है इस चीज की कि देर इज अ नीड। जैसे देखें, अब फॉर एग्जांपल एक छोटी सी चीज। मैं जाता हूँ जी, ये जो दुकानें हैं लाहौर में, क्या उनको कहते हैं, जहाँ ये जेल रोड पे, जहाँ ये अप्लायंसेस मिलती हैं, फ्रिज, टीवी, एयर कंडीशनर वगैरह। अब जो वो काम कर रहे हैं, मुझे हैरानगी होती है। उनके पास जाओ यार, वो टीवी लेने, अच्छा जी ऐड देख लो, अच्छा जी कुछ, वो मेरे बच्चे मुंडे आई यार, चल चल साहब ने दिखा जाके। उसने के पीछे कोई चीज़ दी होती है, वहां जाके वो मुझे दिखाता है चीज़ें। यानी कि उस पर शोरूम कोई नहीं है। दुनिया में जाए, इन चीज़ों के शोरूम बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है। अब ये शोरूम क्यों नहीं है इस मुल्क में? बना नहीं देते आप। जब शोरूम नहीं है, अलफता बेचारे को आपने एक कोने में डाला हुआ था बड़ी मुश्किलों से, कारफोर आया, कारफोर को आपने मुफ्त जमीन दे दी, अलफता को नहीं दी। ये हमारे यहाँ सिचुएशन है। तो रेगुलेशन तो मेरा ख्याल बहुत है। बताइए ये क्या है? आप कह रहे नहीं है रेगुलेशन। सर ये पाकिस्तान में ना एक टाइम होता है आपकी कनेक्टिविटी का। एक आप ये नहीं कह सकते कि जब जो इसके ओनर हैं अल्फता के, इरफान शेख साहब ने मेरे ख्याल है पिछली गवर्नमेंट के टेन्योर में बहुत एंजॉय किए और बहुत फैसिलिटेट करवाया अपने आप को। तो वो टाइम और सर्कल चेंज होता रहता है पाकिस्तान में। अरे, तो मुझे रेगुलेशन नहीं समझ आ रही। मेरा तो ख्याल है आप ठीक कह रहे हैं, एक हाथ में रेगुलेशन नहीं, एक हाथ में बहुत रेगुलेशन है। क्योंकि आपने इस मुल्क में दुकान नहीं बनने दी। देखें, दुकानें वही हैं जो कि 1960 में बनी थी। अभी भी दुकान का हमारा कॉन्सेप्ट है, 2 मरले की दुकान, 3 मरले की दुकान। दुनिया में दुकान के बड़े बड़े शोरूम, आप खाड़ी को देखें, खाड़ी ने बहुत बड़ा शोरूम बना लिया। वाई कांट खाड़ी हैव अ मॉडर्न शोरूम? आप देखें गाड़ियों के शोरूम कितने गंदे बने हुए हैं। कहाँ बने हुए हैं? क्योंकि हमारी रेगुलेशन इतनी ज्यादा है, वो शोरूम बनने ही नहीं देते। इसका क्या हम करें? अच्छा नहीं, मेरे ख्याल में ना डॉक्टर साहब, वो उसमें रेगुलेशन का इतना अमल दखल नहीं है। बेसिकली जो कॉस्ट है शोरूम बनाने की वो बहुत ज्यादा है। मतलब आप जितनी बड़ी शोरूम बनाना चाहेंगे उतनी बड़ी लैंड, उतनी बड़ी स्पेस आपको रिक्वायर्ड होगी। और उस स्पेस की चाहे अगर आप बाइंग वैल्यू कह लें वो बहुत ज्यादा है, या रेंटल वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। बट अच्छा आहिस्ता चलिए। आहिस्ता इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में शोरूम्स का, बड़े शॉपिंग मॉल्स का ट्रेंड आ रहा है। हम्म, मतलब हम्म, पिछले 5 7 10 सालों में एक मेजर शिफ्ट आई है। हम्म। नहीं, कुछ आ रही है शक, पर मुझे एक बात बताइए। एक शहर में, मैंने बहुत सारे सारे शहरों की जोनिंग स्टडी की है। बिल्कुल। बहुत सारी जोनिंग्स होती हैं। हमारे यहाँ दो ही जोनिंग्स हैं, या कमर्शियल या रेजिडेंशियल। ठीक है। अब अगर मैं देखूं न्यूयॉर्क वगैरह में, मेरे ख्याल को 15 किस्म की जोनिंग्स है। जोनिंग कमर्शियल सिर्फ नहीं है, एक और भी है कि भाई, फॉर एग्जांपल, हमें चाहिए जिम्स चाहिए। जिम के अब जिम भी घर में बनते हैं। मतलब हमारा जो घर है, घर हमारा जो 2 स्टोरी का घर है, एक या आधे कनाल पे, वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक बन गया। जिम भी उसके अंदर बनता है, स्कूल भी उसके अंदर बनता है, वेयर हाउस भी उसके अंदर बनता है, शॉप्स भी उसके अंदर बनती हैं, रेस्टोरेंट भी उसके अंदर बनते हैं, ऑफिस भी उसके अंदर बनते हैं। अब एक शहर में ये सब नीड्स हैं। एक ऑफिस की नीड है, एक प्लेग्राउंड की नीड है, एक जिम की नीड है, एक आपकी नीड है स्कूल की नीड है, एक आपकी नीड है हॉस्पिटल की नीड है। अब मतलब मैं ऐसी 15 नीड्स गिना सकता हूँ आपको, शायद ज्यादा ही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट हाँ, करूं। बताइए। ये अगर आप इसको थोड़ा सा सर्वे करेंगे ना, तो ये आपको सिर्फ जो गवर्नमेंट सोसाइटीज हैं
हम्म, सी डी ए में आपको मिलेगा, एल डी ए में मिलेगा, के डी ए में मिलेगा। जो हम्म, अपकमिंग नई हाउसिंग सोसाइटीज हैं, उनमें हम्म, ये बकवास नहीं है कि हम्म, आपका घर है और उसके साथ कोई ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है या उसमें कोई बुटीक खुली हुई है। ये नई हम्म, हाउसिंग सोसाइटीज उसको अलाउ नहीं करती हैं, हम्म, क्योंकि सरकारी खाता है, वहां पे सरकारी एहलकार ने पैसे बनाने हैं, शाम को आके महीने की मंथली उठानी है। वो एक मैकेनिज्म है। हम्म, वो मैंने आपसे कहा डॉक्टर साहब, ये चीजें विद इन अ हम्म, वीक आप चेंज कर सकते हैं अगर हम्म। प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी मीटिंग्स में प्रैक्टिसिंग स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाना शुरू कर दें। नहीं, मेरा वो मतलब ये प्राइम प्राइम मिनिस्टर तक बात क्यों जाती है? बाकी मुल्कों में तो बात नहीं जाती प्राइम मिनिस्टर तक। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है शहरों को चलाने वाला? देखें जी, शहर में प्राइम मिनिस्टर को कोई हाथ नहीं होता। ये तो शहर वाले अपने आप डिसाइड करें, गुजरांवाला अपने आप डिसाइड करे, गुजरात अपने आप डिसाइड करे। ये क्या मसला है कि प्राइम मिनिस्टर साहब हर चीज में पड़ जाते हैं? सर, उसकी वजह यह है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है हम्म, उसकी सोच महदूद है। हम्म, हम्म, और जो उनकी सोच है वो वही पिक्चर पेंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के सामने। हम्म, जब प्राइम मिनिस्टर के सामने वो पिक्चर जाती है, जैसे हमारे चेयरमैन एफबीआर साहब है, हम्म, हम्म, मतलब माशाल्लाह, वो हमारा आपसे बेहतर कौन जानता होगा, उसमें मैं क्या बात करूंगा। हम्म, हम्म, हर महीने हमारी शॉर्टफॉल आ रही है रेवेन्यू में, हम्म, बट वो प्राइम मिनिस्टर को ऐसा प्यारा लॉलीपॉप देते हैं, ऐसा प्यारा लॉलीपॉप देते हैं कि हमने पिछले महीने से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया है। हम्म, हम्म। अब अगर वहां पे आप उनके पैरेलल बैठे होंगे और अगर प्राइम मिनिस्टर को एक्सप्लेन करेंगे, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? फिर वही सूरत हाल होगी जो लास्ट चेयरमैन एफबीआर के साथ, मलिक अमजद जुबैर टिवाना साहब के साथ हुआ, कि वो भी प्राइम मिनिस्टर को एक मीठी गोली देते रहे और एंड में जब वो पता चला ओहो ये तो ब्लंडर हो गया है, तो फिर उनको घर जाना पड़ गया। सर, 3 प्राइम मिनिस्टर मेरी बात से फुल्ली एग्री कर गए। इमरान खान ने भी मुझे कहा, भाई तेरी बात सुन ली है, प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में बुला के हम हाई राइज पे जा रहे हैं। मैंने कहा, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं हो रहा। नहीं नहीं हो रहा है, तुझे पता नहीं। मैं कि यार देख लो, तुम्हारे सामने है, जब बाहर निकलते हो तो देख लिया करो। मैंने नहीं तो उसको ये उन्होंने भी बात बताया। मान ली ना सर, इमरान खान ने अपना कुछ भी नहीं बदीखाना किया। रेगुलराइज करवा लिया, नहीं, हो गलत आपके करवा मशवरे लिया। भी कराया ना। वो करवा लिया, ठीक है। अच्छा, 2013 में शहबाज साहब से बात हुई। उन्होंने कहा जी कर दो। राना सनाउल्लाह ने मीटिंग चेयर की, बड़ी मीटिंग हुई, बड़ा कुछ किया, लाहौर की सर बात है। आज चीमा साहब आए, उन्होंने कहा नहीं जी, ये नहीं हो सकता। सिर्फ वो होगा जो मैं कह रहा हूं, यानी कि गुलबर्ग में सिर्फ बनेगी। मैंने कहा गुलबर्ग माँ के लाडले हैं, वाई गुलबर्ग, वाई नॉट एवरीवेयर इन लाहौर? फिर वो आए, एक और थे, इमरान साहब ने लगाए, वो नईम साहब कोई आए। वो भी कह रहे हैं कि जी लाहौर में सिर्फ ये इतनी एरिया में होगा। वो भी ब्यूरोक्रेट्स ने निक्स कर दिया। चलिए एक और तरफ चलते हैं। मैं सिंपल से एक बात कहता हूँ कि जो हमारी नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, इस्लामाबाद क्लब है, लाहौर में जिम खाना है ब्यूरोक्रेट्स के लिए। इस्लामाबाद क्लब ने मेरा ख्याल पूरा आधा इस्लामाबाद काबू किया हुआ है। वो चंद लोगों के लिए है, ठीक है। मैं भी मेंबर हूँ उसका, मैं भी खुशी से जाता हूँ वहां, बट मैं लिखता भी हूँ उसके खिलाफ कि यार, ये चंद महदूद लोगों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए आपने आधा इस्लामाबाद दे दिया है, ठीक है। और जो बेचारे लोग उस कैटेगरी में नहीं आते, क्या वो कम इंसान है? वो कहाँ जाएं, वो कहाँ एक्सरसाइज करें? एक बच्चा जिसमें टैलेंट है वो टेनिस कहाँ खेले? एक बच्चा जिसमें टैलेंट है वो कहाँ जाके बैडमिंटन खेले? वो कहाँ स्क्वॉश खेले? ये तो अगर आप देखें, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि जो किसी मुल्क में चले जाएं, टेनिस कोर्ट्स पब्लिक है, टेनिस कोर्ट्स, नहीं स्क्वॉश नदीम कोर्ट्स भाई, वो पब्लिक है। बच्चे का कसूर है ना। वो क्यों किसी ब्यूरोक्रेट के घर पैदा नहीं हुआ? वो क्यों किसी सरकारी मुलाजिम के घर पैदा नहीं हुआ? ये बच्चे का फॉल्ट है। सही कह रहे, सही कह रहे। बट एक और भी चीज है, ये अच्छी बिजनेसेस भी हैं। फॉर एग्जांपल, आप देखिए जिम कितनी अच्छी बिजनेस है। जिम इज अ ग्रेट बिजनेस। अब जिम के लिए आपने जोनिंग ही कोई नहीं रखी हुई, जिम के लिए कोई जगह ही नहीं रखी हुई आपने, ठीक है ना। अगर बड़ी बिल्डिंगें हो, मल्टी यूज बिल्डिंगें हो, तो उसके अंदर जिम की जगह आ जाती है। अच्छा, एक और चीज ले लें, शॉपिंग मॉल। अब मैं एहसन साहब सबको बताता हूँ कि आप भी जानते हैं कि शॉपिंग मॉल अगर आज चले जाएं आप, आज संडे है, आप और मैं आज चले जाएं अगर सेक्टोरस या पैकेजेस मॉल लाहौर, या कुछ लोग टूट के पड़े होते हैं वहां, बच्चे लेके, बीवियां लेके लोग फिर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। पर शॉपिंग मॉल इन्होंने 40 साल बनने नहीं दिया। अब थोड़े से बने हैं, पर अभी भी मेरा ख्याल शॉपिंग मॉल्स पाकिस्तान में बहुत कम है, क्योंकि हम इजाजत नहीं दे रहे। एक शॉपिंग मॉल बनाने के लिए आपको बाबरेली होना पड़ता है, या कोई बड़ा
تکڑا بندہ ہونا پڑتا ہے، پھر آپ بنا سکتے ہیں، ایک عام آدمی نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اٹ از این اوور ریگولیٹڈ سیکٹر، اس کو ہم کیا کریں؟ سر کیوں نہیں ہم یہ ریئل جو اسٹیٹ پسند کرتے؟ ہوں، سر اوور ریگولیٹڈ جو ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہوں، اس کے ہوں، اندر مطلب جیسے یہ جو ایسے آپ نے بتایا ابھی ریرا امپلیمنٹ ہو رہی ہے. اب جو پرائم منسٹر عمران خان کے دور میں ریرا نیشنل اسمبلی سے پاس ہوئی، سینٹ سے پاس ہوئی، اور ابھی کسی بابو کے فائل میں، دراز میں وہ فائل پڑی ہوئی ہے. اب اگر اس کا میکنزم اگر آپ صرف اسٹڈی کر لیں، سوائے بیوروکریٹس کے، پالیٹیشنز کے، اس کا ممبر ہی کوئی نہیں ہے. ہوں، آپ ان لوگوں کو اس کا حصہ بنا رہے ہیں جس کا اس میں اسٹیک ہی کوئی نہیں ہے، جن کی وہ جاب ہی نہیں ہے. ہوں، ہوں، مطلب ہوں، جیسے میں یہ سمجھتا ہوں، ہوں، آپ میری یہ دکھتی رگ بھی ہے کہ مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایف بی آر ایک کلیکٹنگ ایجنٹ ہے ہوں، ٹیکسز کا، اور وہی ٹیکس کی پالیسی بھی بنائے. ہوں، آپ نے ٹیکس پالیسی آئی ایم ایف کے کہنے پہ فائنانس ڈویژن میں شفٹ کی. اگین وہاں پہ آپ نے ایک آئرس کا، انکم ٹیکس کا افسر جو پچھلے سال تک یہاں پہ ممبر پالیسی تھا، آپ نے اس کو وہاں بٹھا دیا. تو وہ ہوں، کیا ڈیلیور کرے گا؟ ہوں، وہ کیا؟ ہوں، مطلب آپ کو اس ملک میں کوئی اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں ملا، آپ ہوں، کو اس ملک میں کوئی اچھا اکانومسٹ نہیں ملا، کوئی ہوں، آپ کو فائنینشیل ایکسپرٹ نہیں ملا جو اس ملک کی 3 سال، 4 سال، 5 سال کی پالیسی آپ کو دے کہ یار آپ نے اس طریقے سے گروتھ کو لے کر چلنا ہے. ہمارا دماغ ہی ایک آئرس افسر کا سٹرک ہو گیا ہے. ندیم صاحب سے، احسن صاحب سے پیسے نکالنے کیسے ہیں؟ کوئی ہوں، جگہ، کوئی سپیس چھوٹے نا جس سے ہم ان سے پیسے لیں. ہوں، بالکل صحیح. اچھا، ایک اور طرف چلیں، ٹیکسیشن کی طرف چلیں. ہماری ٹیکسیشن نظام بھی یہ ہے کہ کاروبار نہیں ہو سکتا. کیا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار چل سکتا ہے اس ٹیکسیشن کے نظام میں؟ ایبسلوٹلی ناٹ. ہوں، ممکن ہی نہیں ہے. ہوں، اسی وجہ سے آپ کا کیپٹل فلائی ہوا. ہوں، ہوں، ہوں. ابھی اسی پہ یہ ورکنگ ہو رہی ہے. سیکٹری ہاؤسنگ، چیئرمین ایف بی اچھا، یہ آر. بتائیے آپ کی نظر میں کیا ٹیکسیشن میں پرابلم ہے، ریئل اسٹیٹ ٹیکسیشن میں؟ سب سے بڑی پالیسی کیا چیز ایف بی آر. بتائیے؟ بات یہ ہے سر، جو میں یہ نہیں کہتا ہوں، کہ ندیم صاحب یا ہوں، احسن صاحب کو پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں وہ گورنمنٹ کو ٹیکس مت پے کرے. بٹ آپ ود ہولڈنگ کے نام پہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتے جائیں، اور آئی ایم ایف کے سامنے اچھے بچے بنتے جائیں کہ ہم نے اتنا ریونیو کلیکٹ کر لیا، ہوں، اور اپنے ہی پیسے ندیم صاحب واپس ریفنڈ لینے کے لیے آپ کو ایف بی آر کو رشوت دیں اور ہوں، اپنا چیک لے لیں. اور اگر آپ کی ایکسیس نہیں ہے تو ہوں، بس پھر وہ ایف بی آر کے کھاتے میں پیسے پڑے ہیں. جو ہوں، لوگ ہیں وہ ڈرتے ہوئے ریفنڈ اپلائی نہیں کرتے کہ میرا آڈٹ کھول دیتے ہیں. ہوں، 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 ہمارے پورے ٹیکس نظام کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس ہوں، کا پارٹ ضرور آئرس افسر ہوں، بٹ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ چارٹر اکاؤنٹنٹ آپ جیسے اکانومسٹ بیٹھے ہوں، اور مارکیٹ کے لوگ ساتھ بیٹھیں. مارکیٹ کے ورڈ یوز کر رہا ہوں. حسن صاحب، میں نے امریکہ میں میرے خیال 3 یا 4 پراپرٹی اپنی زندگی میں لی ہیں. میں 40 سال وہاں رہا، 3 4 پراپرٹیز لی. وہاں کا نظام بڑا مزدار ہے. پراپرٹی کا یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے کانٹریکٹ کیا. میں نے آپ سے 1 کروڑ کی پراپرٹی لی ہے، سر کانٹریکٹ لکھا ہے. جیسے کانٹریکٹ لکھا ہے، وہ میرے سامنے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ وہاں سے گھر سے ہی فون کرتا ہے، یہ کانٹریکٹ ہو گیا، یہ رجسٹر ہو گیا. احسن صاحب نے زمین بیچی ہے، ندیم اللہ نے خریدی، یہ کانٹریکٹ ہے، یہ کانٹریکٹ رجسٹر ہو گیا. جب کانٹریکٹ رجسٹر ہو جاتا ہے، اس کے بعد نہ آپ ہل سکتے نہ میں ہل سکتا ہوں. میں نے وہ اچھا پیسے آپ کو نہیں، سوری دینے. سوری ندیم بھائی، نہیں نہیں. آپ دیکھیں امریکہ، یورپ، نہیں لندن کو یہاں سے کمپیئر نہیں کر سکتے. نہیں، میں نظام وہاں بتا رہا ہوں، سر میں نظام. آپ کو بتا رہا ہوں سر، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ 99% پراپرٹی تھرو بینک مارگیج کے تھرو پرچیز کی جاتی ہے. صرف 1% ٹرانزیکشن ہے جو کہ آپ کی کیش کی ٹرانزیکشن ہو، یا 1 into انڈیویجل ندیم صاحب اور ایسن کو ٹرانزیکشن کر لیں. پاکستان میں 99.99% کیش ٹرانزیکشن ہے. بینک کی انوالومنٹ نہیں ہے، کوئی مارگیج نہیں ہے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، نہ ہو. دیکھیے، وہاں سب سے اچھی چیز ہے کانٹریکٹ جب رجسٹر ہوتا ہے نا، اٹس اے پبلک ڈاکیومنٹ. کہ ٹھیک ہے. احسن صاحب نے ندیم کو پراپرٹی بیچی ہے 1 کروڑ کی، رجسٹر ہو گیا.
ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے پراپرٹی لی تو اس وقت پراپرٹی مارکیٹ بڑی ہاٹ تھی. تو بندہ فوراً اس نے مجھے فون کیا شام کو ہی کہ بھائی یہ کانٹریکٹ تمہارا جو ہے نا میں خرید لیتا ہوں. تم میرے سے اسی وقت $10,000 لے لو. ابھی تم نے پیسے کچھ بھی نہیں ڈالے, $10,000 لے لو, میں لے لیتا ہوں. میں نے کہا بھائی میں نہیں بیچنا چاہتا. میں اسی وقت $10,000 بنا سکتا تھا, اس کو دے سکتا تھا. ٹھیک ہے نا. پر وہ کانٹریکٹ رجسٹرڈ جو تھا وہ کچھ نہیں کر سکتا کہ وہ رجسٹرڈ کانٹریکٹ ہے. سب سے پہلے یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ میں ایک وکیل ہوتا ہے خاص جو یہ کام کرتا ہے, میں اس کے پاس جاتا ہوں, اس کو رجسٹرڈ کانٹریکٹ دیتا ہوں, پھر اس کو کہتا ہوں بھائی تو اب, وہ کہتا ہے ہاں میں کرتا ہوں اب کام. وہ ٹائٹل وہ سرچ کرتا ہے, ٹائٹل سرچ ہوتی ہے, ٹائٹل وہ دیکھ کے سب کچھ. مجھے $300 چارج کرتا تھا, اب یہ زیادہ ہوگا, 500 ہوگا. وہ اس نے وہ $300-400 مجھے چارج کیے. سارا کام اس نے کر دیا. اس نے کہا بھائی 2 ہفتے کے بعد تم اس وقت آ جاؤ, اگر تمہیں مارگیج چاہیے اپلائی کر دو, ان مارگیج والوں کو کہو کہ مجھے دے دیں کانٹریکٹ. 2 ہفتے کے بعد میں جاتا ہوں, ایک ٹیبل ہوتا ہے وہاں کافی پڑی ہوتی ہے, ادھر میں بیٹھ جاتا ہوں, ادھر باہر بیٹھ جاتا ہے, سارے ڈاکیومنٹ سامنے لگے ہوتے ہیں. کہتا ہے یہاں سائن کرو, یہاں سائن کرو, یہاں سائن کرو, گھر چلے جاؤ. اس کے بعد میرا ذمہ کوئی نہیں, نہ میرے پاس کوئی ڈاکیومنٹ ہے نہ کچھ ہے. ڈاکیومنٹ سارے اسٹیٹ کے پاس ہے. یہ نہیں کہ میں اپنی فرد لے کے جاؤں. وہ کہتے ہیں جب میں نے پراپرٹی بیچنے گیا یہی چیز ہوئی. انہوں نے کہا تمہارے ڈاکیومنٹ کا مطلب کوئی نہیں, اسٹیٹ کے پاس ڈاکیومنٹ ہے. تو میں جو آپ سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, پہلی چیز, یہاں جب میں پراپرٹی خریدنے گیا تو ایک صاحب آ گئے, انہوں نے کہا بروکر نے کہ یہ پراپرٹی اتنے کی ہے. میں نے کہا یار کوئی مجھے اچھا پہلے خریدنے کے وقت انہوں نے مجھے, میں پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں, مجھے اتنا کمپیوٹر شیٹ کا تھدا دے دیا. اس نے کہا بھائی دیکھو اس ایریا میں جتنی پراپرٹی بکی ہے یہ تم اس کا ڈیٹا لے لو, ساری پراپرٹی کا ڈیٹا یہ ہے. ٹھیک ہے, جتنی یہ پراپرٹی بک رہی ہے اس وقت اس کا بھی ڈیٹا لے لو سارا, کمپیوٹر شیٹس پہ آپ دیکھ لو. اب تو خیر آن لائن ہو جاتا ہے. مجھے ایک بات بتائیے, میں یہاں خریدنے گیا پراپرٹی G10 میں, تو بروکر صاحب, میں خود ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں, بروکر صاحب آئے, انہوں نے کہا اتنی لمبی داڑھی, نمازیں پڑھ رہے ہیں سب کچھ, مجھے کہتے ہیں ہاں جی چلیں یہ پراپرٹی دیکھ لیں, دیکھ لیجیے. میں نے کہا مجھے کوئی ڈیٹا نہیں ہے جی, بس یہی ہے بس, اور تو کچھ نہیں ہے. میں کہ یہاں کچھ بکا ہے نہیں, کچھ نہیں مجھے پتا. آپ میرے سے مان جائیں یہ پراپرٹی 20 کروڑ کے لے لیں. میں کہا جی اچھا میں لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, اچھا جی اونر سے ملاقات ہوگی. میں نے کہا اونر سے ملاقات کرنے کی ضرورت کیا, کانٹریکٹ سائن کریں. نہیں جی اونر سے ملاقات کرنی ہے. میں کہ یار میں تو زندگی میں اونر سے نہیں ملا, اونر سے کیوں ملوں, کانٹریکٹ ہے. اچھا جی اونر سے ملے. اونر آیا کہ جو پرسوں آ جائے گا. ٹھیک ہے جی پرسوں آ گیا. اب جو اونر آیا وہ شکل سے ہی اونر نہیں لگ رہا تھا, وہ لگ رہا تھا اسی کا بندہ ہے. اس نے مجھے کہا کہ بھائی جان, میں نے کہا اچھا کیا ٹائٹل ڈیڈ وغیرہ, کہتا نہیں جی میرے پاس تو پاور آف اٹرنی ہے, آپ پاور آف اٹرنی لے لیں اور اس پہ آپ خرید لیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا یار یہ کیا ہے, پاور آف اٹرنی پہ کون پراپرٹی خریدتا ہے, یہ کیا چکر ہے, میں تمہیں 20 کروڑ پاور آف اٹرنی پہ دے دوں. سر یہ آپ کا نظام ہے. ٹھیک ہے. یہ پاور آف اٹرنی obviously اس بروکر نے اپنے بندے کو لگایا ہوا تھا. مجھے وہ جس کو ہم اسٹاک مارکیٹ میں کہتے ہیں فرنٹ رننگ, وہ فرنٹ رننگ کر رہا تھا, میرے سے پیسے لوٹ رہا تھا. پراپرٹی 18 کروڑ کی لی ہوگی اس نے, مجھے 20 کی بیچ رہا ہے. سر یہ نظام جو ہے یہ تو بروکر نے بنایا ہوا ہے, سرکار نے تو نہیں بنایا ہوا ہے. نہیں سرکار نے بنایا ہوا ہے. کیسے؟ مطلب سر بات یہ ہے، آپ مجھے بتائیں دنیا میں وداؤٹ لائسنسنگ آپ ریل اسٹیٹ کا کام کر سکتے ہیں؟ بات ہے, ٹھیک ہے, پر لائسنس کون دے گا؟ لائسنس کون دے؟ سر وہ تو یہ آپ بیوروکریٹ ہی دے گا نا, بیوروکریٹ دے گا. سر اب بعض چیزوں پہ ہمیں بھی کمپرومائز کرنا ہے. کوئی تو ہمیں اون کرے. میں بڑا خوش تھا آنےسٹلی ہوں، ہوں، جب یہ پاکستان گرے لسٹ میں گیا اور فیٹف آیا، تو ہوں، یہ پہلا سٹیپ تھا جس میں ریل اسٹیٹ ڈیولپر اور بلڈرز کو ریگولیٹ کرنا تھا. ہوں، آپ کو پتا ہے جتنی دیر ہمارے سر پہ مصیبت رہتی ہے ہم بہت اچھے کام کرتے ہیں. ہوں، ہوں، الحمدللہ فیٹف سے ہم باہر نکلے. اس ہوں، وقت ایک ڈی این ایف بی پی ایک ادارہ بنایا گیا، اس کا ڈی جی لگایا گیا ایف بی آر میں. دن رات پراپرٹی ڈیلرز کی رجسٹریشن، بلڈرز کی رجسٹریشن، یہ چیز، یہ کمپلائنس. فیٹف سے نکلے ہر چیز ختم. اسی ہوں، طرح پہلے یہ تھا کہ سی ڈی اے میں وداؤٹ ڈی این ایف بی پی رجسٹرڈ اسٹیٹ ایجنٹ کوئی پراپرٹی کی ٹرانزیکشن کر ہی نہیں سکتا. ہوں، ہوں، بٹ ہوں، ابھی دوبارہ ہم واپس اپنی بیک ٹو روٹین پہ آ گئے. وہ اب اتنا انٹرسٹ ختم کر دیا ایف بی آر نے کہ پہلے ڈی جی اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں بیٹھتا تھا، اب ان کے لیے وہ اتنی لیسٹ پرائرٹی ہے کہ انہوں نے ڈی جی ایک خاتون لاہور میں بٹھا دی ہیں. ہوں، ہوں. تو اچھا ایک بات اور چیز بتا, ایک اور چیز بتائیں. ایک منسٹر صاحب ہیں جو ریل اسٹیٹ ڈیولپر بھی ہیں,
انہوں نے बिल्कुल بھری ठीक। محفل میں، میرے پاس وٹنسز بھی، انہوں نے کہا مجھے کہ یار تمہیں پتہ ہے ہم پراپرٹی کیسے لیتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل بتائیے. کہتے ہیں یار ہم جو اونر ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے چکر میں پھنسا لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو کورٹ لے جاتے ہیں، اس کو 10-15 سال ہم خراب کرتے ہیں کورٹ میں، ٹھیک ہے، پھر اس کو آفر لگاتے ہیں بھائی آدھی قیمت پہ دے دے ورنہ ہم تجھے کورٹ میں رکھیں گے اور 10-15 سال. کہتے ہیں وہ پھر وہ बिल्कुल آدھی ऐसे ही है। قیمت پہ دیتے ہیں. اب مجھے بتائیے یہ جو چیز ہے کورٹ لے جائیں اور کورٹ اس کو سٹے پہ سٹے پہ سٹے دیتا جاتا ہے، یہ بھی تو کسی ملک میں نہیں ہوتا. مطلب میں اگر امریکہ میں ریئل اسٹیٹ کا کیس کورٹ پہ لے کے جاؤں ایسے، وہ 5 منٹ نہیں لگیں گے، بلکہ اندر پہلے تو وہ ایڈمٹ ہی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور وہ اگر ایڈمٹ بھی کریں گے تو 5 منٹ نہیں لگائے گا، وہ کہے گا گھر جاؤ بھائی، سٹے نہیں ملے گا. इधर تو اس میں 5 महीने کورٹ से کو पहले بڑا आपकी پیسہ. बारी नहीं आएगी। تو پھر بتائیں نا یہ کیا تماشا. تو آپ مجھے بتائیے میری عمر پہ اگر میرے کوئی 5-6 مہینے بھی لگا دے گا تو میں تو کہوں گا بھائی لے لیں یار، میں کیا کروں، میں تو میرے پاس تو ٹائم نہیں اتنا کہ میں ویٹ کروں. ٹھیک ہے. बस اب डॉक्टर साहब ججوں کو आप کون سمجھائے گا؟ نہیں نہیں آپ بے فکر رہیں انشاءاللہ آپ بھی ایفرٹ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں پچھلے سال بھی کی تھی انشاءاللہ اس دفعہ جو بجٹ ہوگا اس پہ پچھلی دفعہ کی طرح نہیں، گریٹ ججوں ڈبیٹ کو آپ کیا کریں گے؟ ججوں کو میں دیکھیں آپ سے اس چیز پہ آتا ہوں، ایک اور چیز پہ آتا ہوں بڑی مزدار. میں بیٹھا ہوں 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو. سر احسن صاحب یہ نیچے یہاں بلڈنگ ٹوٹی پڑی ہے. میں سینٹورس کیا، سینٹورس کے ساتھ آپ نے دیکھا کتنا بڑا کھڈا ہے؟ بالکل کتنے سالوں سے پڑا ہے وہ وہاں؟ 10 سال تو ہو گئے نا، کم از کم سے 15 سال ہو گئے، ٹھیک ہے نا. بالکل ایسے ہی یہ بھی بلڈنگ میرا خیال کوئی 10 سال سے ایسے پڑی ہے، ٹھیک ہے. بالکل اچھا اس بلڈنگ کو سی ڈی اے کو دے دیا گیا، اب سی ڈی اے کی بلڈنگ ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سی ڈی ایس کو تباہی کر رہا ہے. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ قومی سرمایہ ہے، اگر یہ بلڈنگ بن جاتی ہے 1000 بندوں کی نوکری لگ جاتی. سینٹورس ٹھیک میں ہے اگر وہ کھڈا بلڈنگ بن جائے 1000 بندوں کی نوکری لگ جائے گی. میں ایز این اکانومسٹ دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی ویلفیئر اس ریئل اسٹیٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. دیکھیے احسن صاحب پہلی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کسی بھی انسانی سوسائٹی میں، پرانے شہروں میں چل جائے، وہ ٹیکسلم پہلے وہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپ کرتے ہیں، پہلے وہ گھر ڈیولپ کرتے ہیں، دکانیں ڈیولپ کرتے ہیں. اس ملک میں آپ نے وہ نظام ہی اگر ختم کر دیا ہے تو پھر کیا کریں آپ 30-30 سال ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے ویٹ کرتے ہیں، بلڈنگ بنتی ہے تو 15-20 سال کورٹ میں چل جاتی ہے. جج صاحب کو عقل نہیں ہے کہ وہ کیس نہ لیں، ختم کریں بات. یہ ہمارا ایک نیچرل سسٹم بن گیا، ہم بنا نہیں سکتے. کیا چکر ہے یہ؟ چکر یہ ہے سر کہ ہم بلڈنگ کھڑی کرنی شروع کر دیتے ہیں ہوں، ادارے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں یہ ایک دفعہ بنا لے ہوں، تاکہ پھر ان کو پتا ہے کہ ہماری دیاڑیاں لگیں گی ہوں. مطلب اگر یہ انلیگل بلڈنگ ہے 1 کانسٹیٹیوشن یا سی ڈی اے کو تکلیف تھی یہ 25 منزلیں کھڑی ہوگی ان بغیرتوں کو نظر نہیں آئی صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں، ٹھیک ہے ان کو نظر نہیں آ رہی تھی. ہاں، ان کو ان کی نظر آنکھیں نہیں آ بند. رہی تھی مطلب وہ ایک پورا انہوں نے 25 سٹوری کا کھڑا کر دیا ہوں، ہماری کورٹس کو بھی تھوڑا بہت انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ہوں، چیزوں کو دیکھنا چاہیے میری ریکویسٹ ہے مطلب چیف ہوں، جسٹس سے اب تو خیر وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی بن گئی ہے کہ ہوں، وہ بھی ان چیزوں کو ٹیک اپ کریں ہوں، مطلب جس قسم کی ٹیکسیشن اناؤنس ہوتی ہے اور جس قسم کی یہ جو آپ سیز کی بات کر رہے ہیں وہ ان چیزوں کا کوئی ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے کہ ود ان ویک 10 ڈیز کے اندر یہ وائنڈ اپ ہوگا بٹ اس میں ہوں، آپ کو پتا ہے پھر ہمارے جو لائر بھائی ہیں ہوں، وہ ان کا ایشو ہے وہ اس کو ہونے نہیں دیتے کیونکہ اگر کیس شارٹ ہوگا تو وہ پھر پرابلم بنے گی ہوں، ہوں. تو فیس کم ہو جائے گی. ہوں، فیس ہوں، کم ہو جائے گی ہوں، تو ہمیں ہوں. یہ ہے کہ بات کرتے رہنا چاہیے ایجوکیٹ کرتے رہنا چاہیے اچھا ایک اور سائٹ پہ چلیں. اگر آپ سر دیکھیں کہ ہماری جو ریئل اسٹیٹ میں نے ایک چیز لکھی تھی، میں نے کہا اس کو بنانے کا طریقہ، ایک تو لائسنسنگ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چلیں، پر ایک اور بڑا اچھا طریقہ ہے. آج وہ کل کیا سر الیکٹرانکس آ گئی ہے، الیکٹرانکس آ گئی ہے، آج کل ٹوکنزم آ گئی ہے، وغیرہ وغیرہ ہزار چیزیں آ گئی. پر ایک سمپل سی چیز جو میں نے کہا تھا، ہم کانٹریکٹ کو رجسٹر تو کریں. جب کانٹریکٹ ہو جاتا ہے میرا آپ کا پراپرٹی خریدنا، ٹھیک ہے، وہ کانٹریکٹ رجسٹر نہیں ہوتا. ایسا صاحب میں بولتا ہوں، میں نے ایک دفعہ پراپرٹی خریدی. میں نے وہ جو سلور اوکس نہیں ہے بلڈنگ، اس میں فلیٹ خرید لیا. سر مجھے پسند نہیں آیا، میں نے کہا یار میں نہیں یہاں رہ سکتا. میں نے اس کو بیچ دیا، تھوڑا گھاٹا بھی کھا لیا. پر خیر میں نے جب بیچا تو ایک پاکستان کا سب سے بڑا وکیل، بہت ہی فیمس، وہ آگے لینے، مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا یہ کانٹریکٹ صاف ہو جائے گا اب، ٹھیک ہے،
کوئی مجھے مصیبت نہیں پڑے گی، میں اس کو بیچ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جس دن وہ بیچنا تھا، وہ خرید و فروخت کی بات ہوئی اس دن، تو وہ صاحب آ گئے، ان کے ہاتھ میں ایک جم بیگ تھا، اس جم بیگ میں نوٹ تھے، ان کے ساتھ ایک اسسٹنٹ اٹارنی جنرل بھی تھا، کیونکہ اتنے بڑے آدمی ہیں، ساتھ کوئی اٹارنی جنرل کا بندہ بھی تھا۔ وہ بڑے روب سے مجھے کہتا ہے گنے، میں نے کہا بھائی میرے پاس تو کوئی نہیں طریقہ گننے کا، میں ایک ایک نوٹ نہیں گنتا۔ بڑی لڑائی ہے، میں نے کہا جی دیکھیں، اول تو میں کیش لینے کو تیار نہیں ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس کوئی بلیک منی نہیں ہے۔ نمبر دو، مجھے بتائیے کہ یہ جو کیش ہے اس کو گنے گا کون؟ میں تو نہیں گن سکتا، میرے پاس کوئی نہیں۔ اچھا تو آپ اس کو گھر لے جائیں، بینک نہ لے کے جائیں۔ میں کہا میں تو بینک لے جاؤں گا، میرے پاس تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ میں بینک بھی لے گیا، بینک کو میں نے دے دیا کیش، میرے پاس رسید تھی، رسید تو پوری تھی، پر ہم نے رجسٹر کیا ڈی سی ریٹ پہ، ڈی سی بالکل ریٹ پہ صحیح ہے، رجسٹر کیا۔ مجھے یاد نہیں، پتہ نہیں، شاید 5 کروڑ کا تھا، ہم نے 2 کروڑ پہ رجسٹر کیا، 3 کروڑ مجھے کیش مل گیا، میں بینک لے گیا۔ بالکل صحیح ہے۔ میں نے کہا جی پوچھ لے جو سوال پوچھنا چاہتا ہے۔ میں نے تو اس سے لکھوا لیا پرچی پہ یا کسی اسٹیمپ پیپر پہ کہ اتنے پہ بکا ہے، میں نے رجسٹر جو کرانا کرا لوں۔ اب یہ سرکار کا قصور ہے کہ ڈی سی ریٹ ہے یا میرا قصور ہے؟ ڈی سرکار سی کا ریٹ ہونی چاہیے، ڈی سی ریٹ ہونی چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ایف بی آر ریٹ ہونا چاہیے، اصولاً نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا پراپرٹی کس قیمت پہ بکتی ہے، کیا وہ سچ نہیں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ سر کون کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا؟ یہ بیوروکریٹس؟ سر میں یہ ڈفرنٹ پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں، مطلب یہ ہیڈ کوارٹر ایف بی آر اسلام آباد میں ہی ہے نا، وہ 4-5 ہزار افسر بیٹھا ہوا ہے نا، یہ میجورٹی اسلام آباد میں ہی رہ رہی ہے نا، ہر سیکٹر میں 2-4 افسران رہ رہے ہیں نا، تو کیا ان کو ویلیو نہیں پتا کہ اسلام آباد میں I8 میں F6 میں F10 میں F11 میں G14 میں کیا ریٹ ہے؟ پرابلم کیا ہے سب سے بڑا؟ یہ ان کی مجبوری ہے، کیونکہ بیوروکریٹس نے کے پاس اتنا کیپٹل نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد کی پراپرٹی کو مارکیٹ ویلیو پہ پرچیز کر سکے، انکلوڈنگ پالیٹیشین۔ کیونکہ آپ نے یہ 70-75 سالوں سے پاکستان کا میکنزم ہی ایسا بنا دیا ہے جس کی وجہ سے چیزیں ٹھیک نہیں ہو پا رہی۔ میں یہ سم... میں یہ سمجھتا ہوں، آپ یہ چھوٹی سی چیز دیکھیں، آپ نے سلور راک کی بات کی، آپ کی میجورٹی پورا بلیو ایریا اس کی سی ڈی اے میں ٹرانسفر ہی نہیں ہوتی، اسٹامپ پیپر میں بکتا ہے، رجسٹری میں بکتا ہے۔ کیوں؟ ہر پلازے میں کوئی نہ کوئی وائلیشن ہے۔ آپ بنی گالا تو ریگولائز کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ پرائم منسٹر نے کہا ہے، او بھائی آپ کی ناک کے نیچے یہ پورا بلیو ایریا ہے، بلڈنگز میں وائلیشن ہے، اس بکواس کو ختم کریں۔ لوگوں کے کروڑوں روپے لاکھوں روپے کی دکانیں یا آفیسز ہیں، ان کو ریگولائز کریں، سی ڈی اے ان سے ٹرانسفر فیس لے، ان کو ٹائٹل ڈاکومنٹ دے۔ بیسیکلی پرابلم ہی یہیں پہ آتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ایک تو کانٹریکٹ رجسٹر نہیں ہوتے، میرے پاس یا آپ کے پاس پراپر ٹائٹل ڈاکومنٹ نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے لیٹیگیشنز ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو سیدھا کرنا شروع کریں گے، کہیں سے ہمیں سٹارٹ لینا ہے، کوئی ایک سٹارٹ لیں گے، اور میں اس کے اوپر اکثر یہ بھی کہہ چکا ہوں، آپ ایک ماڈل کے طور پہ اسلام آباد سے یہ سٹارٹ لے لینا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں 6 مہینے بعد 4 مہینے بعد آپ کو جو رزلٹ ملتا ہے، آپ باقی پاکستان میں امپلیمنٹ کرنا شروع کریں۔ دیکھیے، یہ اکنامکس میں ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مارکیٹ میکنگ۔ تو مارکیٹ میکنگ پہ بہت بڑا لٹریچر ہے، جب میں اس کو یوز کرتا ہوں تو بڑی سمپل بات ہے، یہ سالو ہو سکتا ہے پرابلم۔ لوگوں نے بڑی مارکیٹس بنائی ہوئی ہیں، ہم مارکیٹ ریل اسٹیٹ کی اگر بنانا چاہیں تو پہلی چیز تو یہ ڈی سی ریٹ ایک جھانسا ہے، ایک ٹرک کی بتی ہے، اس کو ختم کریں، ڈی سی ریٹ ہونا نہیں چاہیے۔ نمبر دو، ریٹ کہ آپ کا میرا کانٹریکٹ رجسٹر ہو جائے۔ اگر آپ کا میرا کانٹریکٹ رجسٹر ہو جائے اور پوری دنیا کو پتہ چل جائے احسن صاحب نے 1 کروڑ کی زمین بیچی ہے، تو اگر ہم ملی بھگت کر کے چیٹنگ کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ جی آپ اس طرح کریں کہ یہ ایک ویب سائٹ بنا لیں اسلام آباد کی، اس پہ آپ لگا دیں کہ احسن صاحب نے ندیم کو زمین بیچی ہے 1 کروڑ کی، وہ لگ جائے، اور 15 دن آپ دے دیں سب کو کہ جی 15 دن میں آپ بیڈنگ کر لیں، اوپن بیڈنگ، جس نے لینی ہے وہ 1 کروڑ 20 25 30 جو بھی دے دے لے لے، پر اس کو پیسے رکھنے ہیں، اس کو یہ شرائط پوری کرنی ہے۔ 15 دن کے بعد جس کے پاس وہ کانٹریکٹ ہوگا، جس قیمت پہ اگر وہ شرائط پوری کرے تو وہ لے لے کانٹریکٹ، مجھے نہ دے، یا میں میچ کر دوں تو میں لے لوں، ٹھیک ہے؟ یہ تو طریقہ یہ کار ہے۔ بیوروکریٹ پراپرٹی کیسے خریدیں گے پھر؟
यही मसला है ना। तो अगर हम ये नीट क्लीन सिस्टम तो सर बना को लें, डुएबल सोल्यूशन बताए ना। डुएबल ये नहीं, मुल्क ब्यूरोक्रेट्स के लिए है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये सही कहा तो आपने। पहले आपको उनके बारे में सोचना है, फिर पब्लिक के बारे में सोचना है। ये सही कह आपको रहे ऐसा सोल्यूशन देना है जहां पे ब्यूरोक्रेट केटर हो, हैं, उनका बिल्कुल। इंटरेस्ट केटर हो, उनकी हाँ, स्किन सेफ हो। उसके बाद हाँ, सर मैं और आप आ जाएंगे। अच्छा, हाँ। ठीक तो इसलिए तो पहले ये आप अपना माइंडसेट जो है ना वो इस तरह ट्रेन करें। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अमेरिका में मैंने देखा है कि जब मैं खरीदता हूँ तो कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है। शायद ट्रांसफर फी लगती है 300-400 डॉलर, टैक्स कोई नहीं ठीक खरीदने के वक्त। ठीक बेचने है। के वक्त जरूर टैक्स है। वो कैसे है? सिंपल, कोई टैक्स नहीं है, आपका ट्रांसफर फीस वगैरह सब कुछ वही है। सिर्फ ये होता है कि जो आपकी कैपिटल गेन है उस पे आप टैक्स देते हैं। ठीक है, वो भी पहला $5 लाख जो आपको मुफ्त है उस पे आपको टैक्स नहीं देते। पांच बिल्कुल लाख ठीक डॉलर के बाद आप टैक्स देते हैं। उन्होंने कहा जी $5 लाख एक आदमी का हक है बनाए पैसे, पर $5 लाख के ऊपर आप टैक्स देते हैं। ठीक, निजाम बनाया हुआ दुनिया ने। हम लोग कोई ऐसी बातें नहीं सोच सकते कि भाई ये ट्रांसफर एक डॉक्यूमेंट जो है रजिस्टर हो। प्राइसेस अब Zameen.com पे प्राइसेस आ रही हैं, तो आने दें प्राइसेस। है। मैंने जमीन डॉट कॉम प्रॉपर्टी, का प्राइसेस से, मार्केट रेट से, रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत फर्क है, बहुत आप, फर्क है। नहीं हम्म, फर्क नहीं, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप हम्म। अभी जमीन डॉट कॉम पे जाएं, उसकी प्राइस आप डिमांड लिख दें 1 अरब रुपया, नोबडी बिल्कुल विल सही, आस्क यू। बिल्कुल सही, हाँ। तो आप अगर ये, हमारी जो वैल्यूएशंस बढ़ती हैं हम्म, obnoxious किस्म की, ये जो बाबू बनाते हैं एफबीआर वैल्यू या डीसी रेट, ये कामचोर लोग कंप्यूटर पे ही बैठ के देखते हैं ना जमीन डॉट कॉम को, और उसके हम्म, बाद कहते हैं इस एरिया का ये रेट है। हम्म, हम्म, हम्म। क्योंकि ग्राउंड पे तो जाने के लिए टाइम नहीं है, उसमें नहीं, पर पेट्रोल अगर खर्च होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर हो जाए तो जाने की सर, जरूरत ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट अच्छा रजिस्टर नदीम हो भाई, जाए तो उसमें फिर ना मिल मैं जाएगा। उसमें ना नदीम भाई, मेरा एक थोड़ा सा कंसर्न है। मैं हाँ, थोड़ी सी स्पेस देना चाहता हूँ ब्यूरोक्रेट्स को भी, पाकिस्तान बिजनेसमैन कम्युनिटी को भी। हम्म, एक दफा ना आपको ये चाहिए कि फॉर द 6 मंथ्स 1 ईयर आप कहें जनाब, आप जो भी कैपिटल से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर करवाएं। आप जो प्रॉपर्टी परचेज करेंगे उसके ऊपर टैक्स पे करें, और आपको आपके कैपिटल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल सही। मैं समझता हूं 6 महीने से 1 साल के अंदर चीजें आपकी डॉक्यूमेंट होना शुरू हो जाएंगी। आप इस एफबीआर और डीसी रेट की बकवास से बाहर आ जाएंगे। ये जो थैला कल्चर है ना, जिसमें हम्म, आधी अमाउंट आपको पे ऑर्डर के थ्रू मिलती है और आधी आपको लिफाफों में मिलती है, ये बकवास खत्म हो जाएगी। बिल्कुल अभी सही। जो आप रियल एस्टेट की मार्केट को गेज करते हैं कि वो, हम्म, उसका शेयर जीडीपी में कम है, वो हम्म, शेयर आप देखिएगा, वो शेयर कहां पे चला जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सिर्फ मुझे इसमें बस, अगेन प्रॉब्लम हर्डल ब्यूरोक्रेट्स हैं कि बिल्कुल सही। अगर उनको एक्चुअल मार्केट पे लेना पड़ गया तो उस बेचारे की तो 30 साल की तनख्वाह की नौकरी से तो इस्लामाबाद के G7 में घर नहीं आता, बिल्कुल सही, नहीं नहीं, बिल्कुल और नहीं, उसका सारी घर F10 में है। तीन पुश्तों में नहीं आता, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही ठीक। कह रहे हैं। तो पर एक बात आपको मुझे एक, बताइए, ये जो सर, है, अब अगर कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर हो जाए, और जैसे कि मैंने कहा ना कि अमेरिका में आज से, मैं 40 साल पहले की बात करूं, आज नहीं बात कर रहा, उन्होंने मुझे कंप्यूटर से डेटा दे दिया, इतना बड़ा थद्दा शीट्स का प्रिंट आउट, मुफ्त, कि ये ले जाओ, ये तुम्हारे जिस एरिया में तुम लेने जाते हो, ये पिछले 10 साल की सेल्स हैं सारी। अब यहां में ये डेटा मिल जाए जो अवेलेबल है, कि जी आप 10 साल के सारी मुझे प्रॉपर्टी वैल्यू मिल जाए, मेरा तो बड़ा फायदा हो जाए, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। देखिए, हम इकोनॉमिस्ट कहते हैं ट्रेडिंग होती है इन्फॉर्मेशन पे। मैं जब चीज़ खरीदता हूँ बेचता हूँ, इन्फॉर्मेशन पे खरीदता बेचता हूँ। अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं तो मैं तो खरीद बेच, तभी तो वो पावर ऑफ अटर्नी वाला बंदा आया। तो आप अगर इन्फॉर्मेशन, तो इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बाबुओं का हाथ है, वो मार्केट बनने ही नहीं देते। मार्केट बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है। मेरे ख्याल तो आप ठीक कह रहे हैं, साल 2 साल में। दूसरी चीज़ जो मुझे समझ नहीं आती, मुझे कहते हैं ब्लैक मनी, मैं बार बार पूछता हूँ यार, मुझे तो पैसे का एक ही रंग नजर आता है, कोई काला सफेद नहीं है। ये क्या बकवास है कि काला पैसा। एक दफा आप कह रहे हैं काला पैसा सिस्टम में नहीं आ सकता, भाई आने दो सिस्टम में, क्यों नहीं आ सकता? आने दो सिस्टम में। अमेरिका में भी काला पैसा है, सारा ड्रग मनी माफिया का पैसा है। उन्होंने कोई नहीं उसको काला रखा हुआ, वो आ जाता है सिस्टम में वापस। हम लोग कहते हैं कि सिस्टम में वापस ना है, कितने बेवकूफ है। भाई आप उसको पकड़ो, पैसा चलना चाहिए, पैसा रुकना नहीं चाहिए। अगर पैसा लॉकर में चला गया तो अब उसने जाया कर दिया, सारी चीज जाया हो गई।
اب کئی میں دوست جانتا ہوں جو بیچارے لاکر میں پیسہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں کالا پیسہ پکڑا دیے گا، اور وہ میری طرح دلیر نہیں تھے، انہوں نے لاکر میں رکھ لیا، وہ رو رہے ہیں بیچارے ابھی تک، شریف لوگ ہیں بٹ ان کا کوئی پکڑا گیا. فار ایگزامپل ایک اور چیز میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میرے ایک دوست کا والد فوت ہو گیا، بہت ویل نون آدمی تھا، منسٹر بھی رہ چکا ہے، کلین آدمی تھا. اس کا بچپن سے گھر تھا، ہم ساری زندگی دیکھتے ہیں گلبرگ میں. اس نے گھر بیچا، وہ ان کے بچوں نے، ان کو لاسٹ منٹ پہ آ کے ایسے ہی وہ ایک سوٹ کیس میں پیسے لا دیے. وہ آج تک لاکر میں رکھ کے بیٹھی ہوئی روتی، کہتی میں کیا کروں. وہ میں نے کہا یار اس کو بینک میں ڈالو، وہ ڈرتی ہے. وہ یار کیوں یہ نظام بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے؟ پیسہ سسٹم میں آ جائے اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. ٹیکس ایک اور چیز ہے، اس کی پیسے ندیم لگنے. بھائی میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، ہاں، کیونکہ آپ نے بھی آئی ایم ایف میں سرو کیا ہوا ہے. ہماری جو ٹیم بیسیکلی آئی ایم ایف سے نیگوسیشنز میں جاتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہی سیل نہیں کر پاتے. بالکل صحیح کہہ رہے ایک اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شاید وہ زیادہ ہارش اس لیے نہیں ہوتے کہ یہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے آئی ایم ایف میں نوکری کرنی ہوتی ہے، ہیں. انہیں ایگزیکٹلی. اپنی سپیس چاہیے ہوتی ہے وہاں پہ. تو وہ سارے ہی ہمارے بیوروکریٹ جتنے بھی جاتے ہیں وہ اچھا بچہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے آئی ایم ایف والے کہہ رہے ہیں ہمیں ویسے ہی ماننا چاہیے. کیونکہ یہ ہماری یہ جو ریل اسٹیٹ کی کہانی ہے اس کے اوپر بھی یہی سٹوری ہے. اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ ایئر بھی اسی طرح ہوا کہ پرائم منسٹر کو پیکج دینا چاہ رہے ہیں، بٹ ایٹ دی 11th آور آپ یہ سمجھ لیں مارچ اپریل میں پتہ لگا جتنا پیکج تھا وہ آئی ایم ایف نے انڈو کر دیا. کیونکہ جو ٹیم آئی ایم ایف سے نیگوسیشن کرنے گئی، میں یہ سمجھتا ہوں وہ کمپیٹنٹ ہی نہیں تھی. جن لوگوں بالکل کو صحیح انہوں کہہ نے رہے بٹھانا تھا کہ وہ ان کو کنونس کرتے کہ سر یہ ریالٹی ہے. مارکیٹ کا بندہ اس لیے نہیں بیٹھ سکتا اس میں کیونکہ وہ ایف بی آر کے پول کھولے گا، وہ سی ڈی اے کے پول کھولے گا، وہ بتائے گا کہ یہ پرابلمز ہیں، ان کی وجہ سے ہم یہ سفر کر رہے ہیں. تو وہ جب تک آپ کا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا یہ چینج نہیں ہوگا، آپ بیوروکریسی سے باہر نہیں آئیں گے، تب تک چینج لانا مشکل ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ بھی ان ٹاپک سے بات کر رہے ہیں وہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور ان کو کرتے رہنا چاہیے. کبھی تو یہ سینس پرویل کرے گی کہ نہیں پر یار ہمیں. آخر میں احسن ملک صاحب، آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں. آپ اچھے، بہت اچھے ایکٹیوسٹ ہیں ماشاءاللہ، آپ نے بڑا اچھا کام کیا. مجھے ایک بات بتائیے، دنیا جہان میں ایک چیز بن جاتی ہے، ایک تنظیم بن جاتی ہے ریفارم کے لیے. وہ تنظیم بنا لیتے ہیں اور اپنا ایک جو ان کا موقف ہوتا ہے وہ پیش کرتے ہیں ایز اے تنظیم. میں بڑی کوشش کرتا ہوں، ہمارے ملک میں تنظیم نہیں بنتی. کیا ریل اسٹیٹ میں کوئی ایسی تنظیم بن سکتی ہے کہ آپ لوگ ریفارم کی بات کریں؟ یہ نہیں آباد، جو آباد تو اپنی بات کر رہا ہے، وہ فلانی آرگنائزیشن اپنی بات کر رہا ہے، ریفارم کی کوئی تنظیم ہمارے یہاں کیوں نہیں بنتی؟ سر کیوں نہیں آپ بنا سک رہے؟ کیونکہ ہم سب چودھری ہیں. ہوں میں نہیں چاہتا کہ ندیم صاحب ہیڈ بنے، ہوں اور ندیم ہوں صاحب نہیں چاہتے کہ احسن بنے. میں ہوں آپ کی ٹانگ کھینچتے رہتا ہوں، اور اس کا بینیفٹ یہ بلڈر اور ڈیولپر لے لیتے ہیں، جو کہ ہوں جتنی بھی پیکیج کی ڈیزائن ہوتی ہے یہ جاہل مائنس ریل اسٹیٹ بات کرتے ہیں. ہوں کیونکہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ ہم کنسٹرکشن انڈسٹری ہیں، ہم ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں، ہم لیبر کو، میسن کو روزگار دے رہے ہیں. اور میرا ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ہوا میں کنسٹرکشن کرنی ہے، مائنس ریل اسٹیٹ نہیں ہو سکتا. ہوں 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 تو ہوں جب تک اس ملک میں اگر ڈاکٹر صاحب میں تو اس کا بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں، ہوں اگر پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں ملک میں ریل اسٹیٹ، ہاؤسنگ، کنسٹرکشن پراپر چلے، تو آپ کو دبئی کے میکنزم پہ، ایسکرو اکاؤنٹ پہ جانا ہے ان پروجیکٹس کے لیے جو پبلک منی سے بننا ہے. اگر ڈاکٹر ندیم صاحب کے پاس 50 60 ارب 100 ارب ہے اور وہ کوئی اپنی چیز خود بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو وہ ایسکرو اکاؤنٹ مت کھولے. لیکن اگر ندیم صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے زمینوں کے بیانے کریں اور اس کے بعد زمین پرچیز کریں اور کام کریں، ہوں اور سب سے پہلے تو ندیم صاحب اپنے لیے V8 نکلوائیں، اپنا لیونگ سٹینڈرڈ اوپر کریں، ہوں ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں ایسکرو اکاؤنٹ ہو. ہوں وہی اس ملک کا سلوشن ہے. بس ٹھیک ہے، جو کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں، جو اتھارٹیز ہیں، جو سوسائٹیز ہیں، وہ بے شک ان کو آپ اس میں سے مائنس کر دیں، کیونکہ ان کا تو چیک اینڈ بیلنس اویلیبل ہے.
उनको तो आप मैनेज कर सकते हैं, बट एक वन इंडिविजुअल एहसन मलिक या नदीम साहब सुबह उठ के कहते हैं मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट कर रहा हूं, मुझे पैसे भेजना शुरू कर दो, हम्म, और उसके बाद दोनों गायब हो जाते हैं, तो कौन पकड़े? हम्म, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एहसन साहब, थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू। बड़ी अच्छी चीज़ें हैं आपने बताई हैं, बड़ी अच्छी बात बताई है। क्वाइट फ्रैंकली रियल एस्टेट के बगैर तरक्की नहीं हो सकती। रियल थैंक यू। एस्टेट इज द फर्स्ट स्टेप जिस पे तरक्की होती है। हर काम रियल एस्टेट में होता है। फैक्ट्री रियल एस्टेट में लगती है, घर रियल एस्टेट में लगता है, प्लेग्राउंड रियल एस्टेट में, एवरीथिंग इज रियल एस्टेट। तो जो बिल्कुल। लोग बुरा भला रियल एस्टेट को कहते हैं, मेरे ख्याल बड़े बेवकूफ़ हैं। पहली चीज़ रियल एस्टेट होती है। पूरी दुनिया में देर आर मोर रियल एस्टेट मिलियनर्स देन एनी अदर मिलियनर। तो ये बुरी बात नहीं है। रियल एस्टेट एक डेवलपमेंट इंडस्ट्री होनी चाहिए और इसको बनाना चाहिए। मेरा ख्याल हसन साहब, यू आर द राइट मैन टू लीड दिस रिफॉर्म मूवमेंट। रिफॉर्म मूवमेंट है, मैं आपके साथ हूँ। इस पे चलाए रिफॉर्म मूवमेंट, लोगों को बताए, ख़ास तौर पे इन बाबुओं को, कि यार पीछे हटो, एक मार्केट बनने दो, मार्केट बनने दो, मार्केट सब कुछ खुद ही हैंडल कर लेगी। बहुत शुक्रिया हसन साहब, इंशाल्लाह थैंक यू फिर वेरी मच, करेंगे। थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया, थैंक यू जी। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, ऑल द बेस्ट।